خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہے۔ جب مٹی پانی میں مل جائے، جیسے کمہار ایک برتن بنانے لگتا ہے تو پہلے وہ مٹی لیتا ہے، پھر اسے مکس کرتا ہے، پھر اسے بناتا ہے، پھر اسے سکھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھنکھنے والی ایک چیز بنتی ہے۔ گھڑے کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی وہ ٹک ٹک کر کے بجا کر اس کو دیکھیں، ڈرائی ہوتا ہے نا بالکل، تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ کئی لوگ اس کو بجاتے بھی ہیں۔ تو انسان کو بھی پیدا کیا جو بجنے والی مٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور دنیا میں جگہ جگہ سے لی گئی ہے وہ مٹی۔ اسی وجہ سے آدم کے بچے اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ کوئی سیاہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مٹیالہ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی درمیانہ ہے۔ سبحان اللہ، مٹی بھی ایسی ہوتی ہے نا، کہیں سے کسی کلر کی ہوتی ہے، کہیں سے وائٹ ہوتی ہے، کہیں سخت ہوتی ہے، کہیں سے نرم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے جن کو پیدا کیا شعلے والی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ وہ بھی بولتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی بولتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ انسان کبھی سوچ نہیں سکتا نا کہ کبھی یہ مٹی اٹھا کر دیکھیں اور سوچیں کہ یہ میں ہوں۔ اتنی عقلوں والی مخلوق جو چلتی پھرتی ہے، بولتی ہے، سنتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اور پھر یہ مٹی دیکھیں کہ میں یہ ادھر سے آئی ہوں اور میں نے یہی ہو جانا ہے۔ تو انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس قدرت والے رب کو دیکھو، اس نے کس میٹر سے تمہیں بنایا ہے، تو کیا پھر تم شکر گزاری نہیں کرو گے؟ کیا اس بات کو تم نہیں سمجھتے کہ یہ ایک نعمت ہے؟ جنوں کو بنایا گیا آگ سے، پھر انسان کو کہا گیا دیکھو تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، پھر دونوں کو کہا گیا کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کس کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد بھی پھر ہماری منہ پر شکایتیں ہوں۔ شکر گزاری کرنے کے لیے تو بے شمار چیزیں ہیں، سوچو گے تو سمجھ آئے گی تمہیں نا۔ تم سوچتے ہی نہیں، سوچتے ہیں تو صرف مسئلے ہی سوچتے ہیں۔ تو انسان سے کہا گیا تم کیسے نہیں مانتے، کیسے اس کی عبادت نہیں کرتے، تم کیسے اس کے آگے نہیں جھکتے ہو؟ بار بار یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کون کون سی نعمت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ریئلائز کرانا ہے کہ تم کرتے کیا ہو اس کے بعد، کس کو بھول کر تم زندگی گزارتے ہو، اس کی کس کس چیز سے تم غافل رہو گے، کس کس چیز کو تم نظر انداز کرو گے۔ تو یہ آیت ریمائنڈر ہے، بار بار اس کو ریمائنڈ کرنے سے نا غفلت دور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا تم کیسے بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتیں تم یوز کرتے ہو اور اس کا شکر ادا کرنا تم بھول جاتے ہو۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ قرآن میں مشارق اور مغارب بھی آیا ہے اور مشرق اور مغرب بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب، یہ کیسے؟ مشرق ایک ہے، دو ہیں، یا بہت سارے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ ایک مشرق ہو گیا۔ لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم چینج ہوتا ہے۔ آپ فجر سے اندازہ لگا لیں، فجر کا ٹائم آگے آگے جانا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد 22 دسمبر کے بعد پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایوری ڈے نا نیا ٹائم ہوتا ہے۔ صرف یہ نیا ٹائم ہی نہیں ہوتا بلکہ نئے اینگل سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ سورج تھوڑا سا اینگل چینج کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے کر کے جاتا ہے، تو ایک نیا مشرق ایوری ڈے ہو گیا نا، اور نیا مغرب بھی، غروب کا بھی ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، چاہے ایک ایک منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا بہت سارے مشارق اور بہت سارے مغارب۔ تو پھر یہ مشرقین اور مغربین کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں 21 جون کو ایک جگہ سورج نکلتا ہے اور چلتا رہتا ہے آگے آگے، اور پھر 22 دسمبر کو جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اس پر جا کر ایک مشرق کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی ایک سٹارٹ تھا پھر اس کی انتہا۔
اس کے بعد آگے نہیں جاتا، پھر پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دن پھر لمبا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فجر کا ٹائم پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، مغرب آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ سورج نیا اینگل نہیں لیتا، ریورس جانا شروع کر دیتا ہے، واپس اسی طرف جہاں سے سٹارٹ اس نے کیا تھا۔ جون 21 کو سٹارٹ کیا تھا، تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں نا، 2 پوائنٹس۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ 2 پوائنٹس ہیں، ایک جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک جہاں پر جا کر اینڈ ہو کر واپس وہیں پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مشرق بھی بہت سارے ہیں اور مغرب بھی بہت سارے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم زمین کے مشارق اور مغارب میں جہاں کہیں بھی ہو، تم اللہ کے ملک اور اس کی سلطنت میں ہو، اسی کا رزق کھا رہے ہو۔ تم جہاں بھی ہو اس کو تمہارا علم ہے، تم جس حصے میں بھی ہو وہ تم پر رحم کر رہا ہے، تمہیں رزق پہنچا رہا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے، تمہیں بھولا نہیں ہے۔ تو پھر تم کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس نے جاری کر دیے 2 سمندر جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے جسے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ 2 سمندر، ایک کھارے پانی کا اور ایک میٹھے پانی کا۔ ایک پانی ایسا ہے جو ذرا گرم ہے اور دوسرا جس کا ٹیمپریچر ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ تو کیا ایسی بات ہے کہ پانی تو ساری زمین کا ملا ہوا ہے نا، اوشنز آپس میں ملے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں پانی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ایک جگہ ایک قسم کا پانی، دوسری جگہ دوسری قسم کا پانی؟ تو یہ کیسے؟ بعض دفعہ اوپر لیئر کسی اور کلر کا پانی ہے، نیچے کا کسی اور کلر کا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر مکس نہیں ہوتے۔ ہم تو گلاس میں اگر پانی ڈالیں تو مکس ہو جاتا ہے، یہ کیوں مکس نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک آڑ رکھ دی ہے جس سے آگے یہ تجاوز نہیں کرتے، اپنی حد کو کراس نہیں کرتے، یہ اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ آپس میں ملے ہونے کے باوجود یہ آپس میں ملتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ نہیں اللہ کی طرف سے، وہ نہیں۔ دونوں پانی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، دونوں پانی سے کیا کیا نکلتا ہے آگے آ رہا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ تمہارے لیے جویلری شاپ بھی ہے۔ انہی دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے، زینت کا سامان بھی اسی سے نکلتا ہے۔ کیسے سیپ اپنا منہ کھولتی ہے، کیسے اس میں پانی کا قطرہ جاتا ہے اور پھر کیسے وہ موتی بنتا ہے۔ کچھ سال لگتے ہیں اس کو موتی بننے میں۔ سبحان اللہ، کہاں اللہ نے تمہارے لیے بیوٹی کے لیے سامان رکھ دیا، دونوں سمندروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر کس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کیا کیا تم استعمال نہیں کرتے، پھر دینے والے کو تم بھول جاتے ہو۔ کدھر سے نظریں چراؤ گے؟ جدھر بھی دیکھو گے، مشرق دیکھ لو، مغرب میں دیکھ لو، سمندروں میں دیکھ لو، زمین میں دیکھ لو، ستاروں کو دیکھ لو، سورج دیکھ لو، درختوں کو دیکھ لو، ہر طرف تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ تم کدھر سے نظریں چراؤ گے؟ ہر طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں، انہوں نے تو تمہیں اپنے گھیرے میں لیا ہے، تم سمجھتے نہیں پھر بھی۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو اونچے اٹھے ہوئے ہیں سمندر میں، پہاڑوں کی مانند۔ پہاڑوں کی طرح کے جہاز ہیں نا، اب تو کروزز جو چلتی ہے، سبحان اللہ، لگتا ہے پورا کا پورا شہر جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں کشتیوں میں، ایسے لگتا ہے پہاڑ چلے ہوئے ہیں سمندر میں، پورا شہر بسا ہوا ہے۔ اندر ہی بازار بھی ہیں، کلبز ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، کمرے ہیں سونے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا اندر بنا ہوا ہے۔ یعنی صرف تجارت کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے بھی ایسے جہاز بنائے ہوئے ہیں سمندروں میں۔ اور یہ کتنے وزنی ہیں، کتنا لوڈ لے کر چلتے ہیں یہ پانی میں، اور چل رہے ہیں، زمین پر نہیں کھڑے ہوئے، چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہا ہے۔
آج بھی دیکھیں کتنی گڈ ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے، سب شپس میں آ رہی ہیں نا، جہازوں سے تو بہت ہی کم ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں اس طرح سے جو چیزیں شپ لا سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ کبھی استعمال کرنے لگے ان چیزوں کو، دوسری جگہ کی چیزیں میڈ ان دیکھ لیا کریں کہ کہاں سے آئی ہے یہ، اللہ تم نے کہاں سے کہاں پہنچایا اس کو۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں۔ اور بھائی جو انسان کر رہے ہیں ان کو بھی عقل سمجھ، ان کی صلاحیت کس نے دی ان کو؟ یہ کشتیاں چل رہی ہیں، سمندر ان کو چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے نا۔ پتہ نہیں ہمیں انسان نظر آتے ہیں۔ یہ کشتیاں جو جہازوں کی طرح ہے، یہ تعلیم، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، تو اس نے یہ سب بنا ڈالا، خود تو نہیں بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مٹیریل سے ہی بنا ہے سب۔ یہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اور جس نے پھر یہ طاقت دی، جس طاقت کے ذریعے انسان نے بنایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے نا۔ اب عورت کہے نہیں بچہ تو میں نے پیدا کیا ہے، نہیں تم نے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ذریعہ تم بنی ہو۔ تو انسانوں سے امپریس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امپریس ہوں۔ ہم لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے بنانے والا، اللہ نے یہ سب دیا ہے انسانوں کو تو وہ یہاں تک پہنچا۔ کیا انسان کی عقل اور کیا اس کی سمجھ؟ تو اے انسان، تیرے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جہازوں کو سمندروں میں روا کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی اس عظیم نعمت کا تم انکار کر سکتے ہو کہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے؟ خود یہ جہاز چل پڑے ہیں، خود ہی یہ سب چیزیں ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ کتنی دفعہ لیبل ہم دیکھتے بھی ہیں نا، لیکن اس طرف کو ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہمیں شیطان نہ اللہ ہی بھلوا دیتا ہے۔ ہمیں چیزوں کا پتہ ہے، ایسے نہیں کہ پتہ نہیں، مگر ایسا دشمن ساتھ لگا ہوا ہے نا جو دھیان اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ انسان یہ سوچ ہی نہیں پاتا کہ میرے رب نے یہ چیز کہاں سے پہنچا کر کہاں میرے لیے یہ اویلیبل کر دی۔ سبحان اللہ۔ ان آیات پر غور کرنا شروع کر دینا تو انسان کہتا ہے بس میں اللہ تیرے آگے جھکا ہی رہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے نیکسٹ آیات دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔